الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. غم ہو گئے بے شمار آقا بندہ تیرے نثار آقا ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری للہ ہودتار آقا اتنی رحمت رضا پہ کر دو لا یقرب البہار آقا. آج کی محفل شیرپور کی سرزمین پر ایک موجودہ حالات کے اہم عنوان کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. مجھے یہ حکم ہے کہ اللہ کی آزمائش کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا جائے. اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی وہ مشہور و معروف آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر ہونے والے جمی امتحانات اور آزمائش کا تذکرہ فرمایا ہے. آپ نے مجھے اتنا ہی عنوان دیا اللہ کی آزمائش، لیکن اس میں اور اضافہ کر کے یہ بات کہی جاتی ہے اور اس کی حکمتیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں کے پیچھے حکمت کیا ہے. پہلی بات تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. لام تاکید کے ساتھ یہ بات بیان کی جا رہی ہے. یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، بلکہ لام تاکید لا کر کے ہر مومن کو متنبہ کیا جا رہا ہے ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے، تمہاری آزمائش ضرور ہوگی. یعنی اگر تم مومن ہو تو تمہیں آزمائش کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور بلکہ ایک مقام پر یہ بات بیان کر دی گئی کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ایمان لانے کے بعد تم جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہارا امتحان نہیں ہوگا، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا اور تم ایمان لانے کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے. یعنی مومن کا امتحان اور اس کے لیے آزمائش ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں آزمائیں گے. کس سے آزمائیں گے؟ اشیاء کی کمی سے، تمہیں قلت دے کر. کبھی تمہیں قلت ہوگی مال کی، کبھی تمہیں قلت ہوگی دولت کی، کبھی تمہیں قلت ہوگی چیزوں کی. اشیاء کی قلت سے تمہیں آزمائیں گے، کمی کریں گے تمہارے مال میں، تمہاری اشیاء میں. اور پھر تمہیں خوف سے آزمائیں گے، دشمن سے خوف زدہ تمہیں کریں گے اور دشمن کے خوف سے تمہیں آزمائیں گے. اور پھر والجوع، اور ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال کی کمی سے بھی آزمائے جاؤ گے اور پھلوں کی کمی سے بھی آزمائے جاؤ گے. یہاں پھلوں کی کمی سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ یعنی تم اولاد سے بھی آزمائے جاؤ گے. پھل سے مراد یہاں ایک قول ہے کہ اولاد سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا. ہو سکتا ہے تمہارے سامنے تمہاری اولاد بیمار پڑے، ہو سکتا ہے تمہارے سامنے تمہاری اولادوں کو تکلیف پہنچے، ہو سکتا ہے تمہارے سامنے تمہاری اولاد کو کوئی نقصان پہنچے. تم آزمائے جاؤ گے اشیاء کی کمی سے، تم آزمائے جاؤ گے بھوک سے، تم آزمائے جاؤ گے خوف سے، تم آزمائے جاؤ گے مال کی کمی سے، تم آزمائے جاؤ گے اللہ اکبر جو ہے وہ اولاد کے حوالے سے. اس طرح تمہاری آزمائش ہوگی. لیکن میرا اللہ فرماتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو آزماتا ہے اور ان پر مصیبت آتی ہے تو پھر وہ اللہ کی شکایت نہیں
کرتے, اللہ کا شکوہ نہیں کرتے, اللہ کے خلاف کوئی بات زبان پر نہیں لاتے, بلکہ ان کی شان کیا ہوتی ہے, جب ان پر مصیبتیں آتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ چھوٹی موٹی مصیبتیں کیا ہے, بلکہ ہم بھی اللہ کا مال ہے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے. جب کوئی بندہ امتحان اور آزمائش میں ثابت قدم رہتا ہے, استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے, تو پھر میرا اللہ اب اس کی حکمت اور اس کے انعام کی طرف اعلان فرماتا ہے, اشارہ فرماتا ہے, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ درود نازل کرتا ہے, جن پر اللہ رحمتیں نازل فرماتا ہے, جن پر اللہ کرم کی برسات فرماتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے اولئک ہم المہتدون, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ہدایت انہی کا مقدر ہے جو آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں. اب آپ آیت مبارکہ کا مفہوم اور اس کی ترجمانی سننے کے بعد اللہ آزماتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ آزمائش اور امتحان تو چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے, اور چیک وہ کرتا ہے جس کو علم نہ ہو کہ اس کی کوالٹی کیا ہے. جیسے امتحان, بورڈ کے امتحان کیوں ہوتے ہیں؟ حکومت جانچنا چاہتی ہے. اداروں کے امتحانات کیوں ہوتے ہیں؟ حکومت جانچنا چاہتی ہے کہ ہم جسے آگے کی ڈگری دینے والے ہیں اس کے اندر صلاحیت کیا ہے. لیکن اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے, تو جانتا ہے, تو جانتا ہے کہ آدم تیرا کتنا وفادار علیہ السلام, تو جانتا ہے ابراہیم کتنے وفادار علیہ السلام, تو جانتا ہے اسماعیل کتنے وفادار علیہ السلام, تو جانتا ہے ایوب کتنے وفادار علیہ السلام, تو جانتا ہے محمد رسول اللہ تیرے کیسے محبوب اور تجھ سے کیسی محبت کرنے والے ہیں. مولا پھر تو امتحان کیوں لیتا ہے؟ تو بات دو ہے. امتحان ایک اس وجہ سے, آزمائش اس وجہ سے لی جاتی ہے کہ خود معلوم کروں کہ اس میں صلاحیت کتنی ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے مجھے تو پتا ہے لیکن اس کے بعد میں خود آزماؤں تاکہ دوسروں کو پتا چل جائے کہ اس کے اندر صلاحیت کتنی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی میرا مضبوط شاگرد ہو, حالانکہ شاید ابھی تک زندگی میں نے کسی کو شاگرد بنایا نہیں, اس لیے شاگرد تو استاد لوگوں کے ہوتے ہیں, اپنے خود ابھی تک ایک طالب علم ہے, لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی میرا شاگرد ہو اور وہ بہت اونچائی پر جا رہا ہو, لوگ اس سے حسد کرنے والے ہوں, ایسے میں دیکھو اس کو کتنی ترقی, اس کو کتنا عروج, اس کو کتنا مقام, اس کو کتنا مرتبہ. ایسے میں استاد سوچتا ہے یہ نادان اس کی عظمت کو نہیں جانتے. اب ان لوگوں کو بتانے کے لیے پوچھا جائے گا بتا اس کا جواب کیا ہے, حالانکہ میں نے خود ہی پڑھایا ہے, وہ مجھے پتا ہے کہ اس کو یاد ہے, اس کی صلاحیتیں کیا ہے, اس کے بارے میں چاہے وہ علم کیا ہے, اس کا عمل کیا ہے, اس کا تقویٰ کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا سب. لیکن پھر بھی پوچھتا ہوں لوگوں کو بتانے کے لیے تاکہ پتا چلے دیکھو تم جس کو جو اعتراض کرتے تھے, جیسے آزمایا کیسے جاتا ہے. ایک بات آپ نے سنا ہوگا, مثال دینا چاہتے ہیں. محمود غزنوی کے ایک بڑے ہوشیار غلام تھے جو بعد میں وزیر بنے, حضرت ایاز. لوگ اعتراض کرتے تھے ایک غلام کو آزاد کر کے وزیر بنا دیا, اور ایسا وزیر کہ سب سے زیادہ اسی کی سنی جاتی ہے. محمود کے پاس بات آئی, حضرت محمود غزنوی کے پاس, کہ ایاز کو اتنے چاہتے ہیں تو اس وجہ سے لوگوں کا اعتراض ہے. ایاز نے کہا, محمود نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کا جواب کسی موقع پر دوں. دانا اور ہوشیار لوگ فوری طور پہ جواب کسی چیز کی دینے کی کوشش نہیں کرتے, وہ وقت کا انتظار کرتے, جواب کے لیے وقت کا انتظار. دیکھیے میرے اللہ کی شان, جب فرشتوں نے کہا نا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک, کہ ہم تیری حمد کرتے, تیری تقدیس اور پاکی بیان کرتے, پھر یہ خلیفہ کیوں بنے گا جو خون ریزی کرے گا زمین پہ جا کے؟ اللہ نے کیا فرمایا, انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ٹھیک, تم خون ریزی دیکھ رہے ہو, لیکن جب مینا کے میدان میں ایک لوتے بیٹے کی گردن پہ ابراہیم نے چھری رکھی تو اللہ نے فرشتوں کو کہا دیکھو یہ ہے جسے خلیفہ بنایا. یہ کام تم کر سکتے تھے؟ تمہیں تو اولاد ہی نہیں ہے, اتنی منتوں مرادوں سے اولاد اس کو ملی ہے, اور ہم نے صرف خواب میں کہا, وہی نازل نہیں کی, خواب میں بتایا بیٹا ذبح کر دے تو چھری لے کر آ گیا, اور وہی آنکھ پہ پٹی باندھ کے کر رہا ہے تاکہ رکاوٹ نہ ہو.
ہاتھ بھی باندھ رہا ہے، پیر بھی باندھ رہا ہے کہ بچے کا خون جو میرے وجود پہ نہ لگے. ذرا دیکھو تو صحیح ہے، انی اعلم ما لا تعلمون کا راز واضح ہوتا ہے. اس کو خلیفہ بنایا تھا، ان جیسوں کو بنایا تھا. تمہاری نظر جو تھی نمرود پر تھی، میری نظر ابراہیم پر تھی. تمہاری نظر یزید پر تھی، میری نظر حسین پر تھی. تمہاری نظر ابو جہل پر تھی، میری نظر محمد رسول اللہ پر تھی. تمہاری نظر قابیل پر تھی، میری نظر حابیل پر تھی. تمہاری نظر بخت نصر پر تھی، میری نظر انبیاء پر تھی. تمہاری نظر اللہ اکبر وقت کے جرائم پیشہ لوگوں پر تھی، فرعون پر تھی. میری نظر موسیٰ پر تھی. کہتے کہ دیکھو ان لوگوں کو خلیفہ بنایا. خلیفہ تو انہیں بنایا بھی نہیں، جنہیں تم خون ریز کہتے تھے انہیں تو جہنم میں ڈالیں گے. جنہیں خلیفہ بنایا ہے ان کی آزمائش اور امتحان لے کر کے بتائیں گے کہ خلفاء یہ ہوتے ہیں، خلیفہ کی شان یہ ہوتی ہے، ہمارے یہ ہوتے ہیں. تو حضرت محمود غزنوی نے کہا وقت آنے پہ جواب دیں. ایک سفر میں گئے، اطلاع کی ایک قافلہ آیا ہے، ایک قافلہ آیا ہے. اچھا ٹھیک، ایک وزیر کو بھیجا تم جاؤ پوچھو قافلہ کہاں سے آیا ہے. وہ گھوڑا دوڑاتے گیا، فوراً واپس آیا. حضور جو قافلہ ہے وہ سمرقند سے آیا، کہاں جانا چاہتا ہے؟ حضور یہ تو پوچھیں گے کہ وہ آپ بیٹھ جاؤ. دوسرے کو بھیجا، کیونکہ کہاں جائے گا؟ وہ دوڑتا ہوگا، گھوڑا دوڑاتا ہوگا واپس آئے. کہاں جائے گا؟ بخارا جائے گا. کیا سامان لے جا رہے ہیں؟ یہ تو پوچھیں گے، تو بیٹھ. ایسے سب کو کرتا. ایاز کی باری ہے. ایاز گئے، بہت دیر کے بعد آئے، اور اس کے بعد کہاں سے آئے گا، کہاں جائے گا، کیا سامان لے جا رہا ہے، کتنے دن کہاں پہ ہے، یعنی پوری تفصیل. جتنے سوالات محمود نے کیے ہر سوال کا جواب ایاز نے دیا. اس دن لوگوں کو پتہ چلا. دیکھا ایاز کو چاہنے کی وجہ یہ تھی. یہ بتانے کا مقصد ہوتا. آزمائش کا مطلب اوروں کو بتانا کہ میرا یار کتنا قابل ہے، جس کے ساتھ پیار کرتے وہ کتنا قابل ہے. ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو امتحان لیتا ہے، پہلی بات تو امتحان صرف وہ مومن کا لیتا ہے. اللہ کسی کافر کا امتحان نہیں لیتا، اللہ کسی منافق کا امتحان نہیں لیتا، اللہ کسی فاسق و فاجر کا بھی امتحان نہیں لیتا. اللہ مومنین، کامل مومنین جو باقی مومن ہوتے خدا کی نظر میں، اللہ ان کا امتحان لیتا ہے. کافر کو تکلیف دیتا ہے تو بشکل عذاب دیتا ہے، منافق کو تکلیف دیتا ہے تو بشکل عذاب دیتا ہے. اور جب مومن پر آزمائشیں ڈالتا ہے تو اس کو قریب کرنے کے لیے جس طریقے سے لوہار جب وہ لوہے پہ میل لگ جاتا ہے تو اس کو بھٹی میں ڈال دیتا ہے تاکہ میل جل جائے اور لوہا چمک جائے. بلا تمثیل جب مومن پر گناہوں کا میل لگ جاتا ہے تو اللہ اس کو مصیبت اور تکلیف کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے، اور وہ مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے تو ایسے ہی چمک جایا کرتا ہے اس کا دل، جیسے آگ میں جانے سے لوہا چمک جایا کرتا ہے. آپ کہتے ہیں نیک لوگوں کا بھی تو امتحان ہوتا ہے. ان کے کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ ان کے گناہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ چمک والے لوگ ہوتے ہیں. ان کی چمک میں اور اضافہ کر دیا جاتا ہے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا جاتا ہے اس کی آزمائش اتنی بڑھتی جاتی ہے، اس کا امتحان اتنا بڑھتا جاتا ہے. اور لوگوں کو جتنا بخار ہوتا ہے انبیاء کو اس کے ڈبل بخار ہوتا ہے. اور لوگوں کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اور لوگوں کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف بخار کی ہوا کرتی تھی وہ تکلیف کوئی برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب آخری وقت میں بخار کی کیفیت طاری تھی تو ہم چادر بھگو کر اللہ کے رسول کے بدن پہ ڈالا کرتے تھے اور تھوڑی دیر میں وہ چادر سوکھ جایا کرتی تھی. تو یاد رکھیے یہ آزمائش اللہ اپنے بندوں کے حوالے سے دوسروں کو بتانے کے لیے یہ میرے کتنے مقرب ہیں. اور پھر تیسری اہم بات، اللہ بعض آزمائشوں میں مبتلا کر کے بڑی بلاؤں سے انسان کو بچاتا ہے. بلکہ جو مصیبت ہے، آزمائشیں ہیں، اس کا سلا یہ ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں کو جن پر اس نے دنیا میں مصیبتیں ڈالی تھی
دنیا میں مصیبتیں ڈالی تھی، تو اعلان کیا ہوگا پتہ ہے؟ کہاں ہے وہ لوگ جن کا اللہ قرض دار ہے؟ کہاں ہے وہ لوگ جن کا اللہ مقروض ہے؟ لوگوں حیرت، اللہ کس کا مقروض ہو سکتا ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے۔ تو لوگ کہیں گے مطلب کیا؟ کہاں جن لوگوں پر اللہ نے دنیا میں مصیبت ڈالی تھی اور انہوں نے اللہ کے لیے صبر کیا تھا، گویا کہ اللہ ان کا مقروض ہے اپنی شان کے مطابق۔ آج اللہ ان کو اجر دینا چاہتا ہے، صلہ دینا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کہیں گے کیا صلہ ہے؟ فرمایا چلو اور اللہ کا دیدار کر لو، عرش کے نیچے آج تمہاری جگہ ہے۔ اس وقت لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمیں راحتیں نہ ملتی، ہم بھی دنیا میں مصیبتوں میں گرفتار ہوتے تاکہ اللہ یہ مقام ہمیں عطا فرماتا۔ حتیٰ کہ جنہوں نے دنیا میں مصیبتیں اٹھائی ہوگی، ابھی لوگوں کا حساب و کتاب باقی ہوگا، اللہ فرمائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ رضوان جنت کو دستک دی جائے گی، رضوان جنت پوچھیں گے کون ہے؟ لوگ کہا کہ یہ جنت کے لیے آئے ہیں، کہا بھی حساب و کتاب باقی ہے، ان کو کہاں جنت میں لا رہے ہو؟ تو وہ کہاں جائے گا؟ سنو، حساب اوروں کا ہونا ہے، جنہیں دنیا میں آزمایا گیا ہے وہ بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ان کو آزمایا گیا بیماریوں سے، ان کو آزمایا گیا بلاؤں سے، ان کو آزمایا گیا بھوک سے، ان کو آزمایا گیا اولاد کی موت سے، ان کو آزمایا گیا بیویوں کی بے وفائیوں سے، ان کو آزمایا گیا شوہروں کی بے وفائیوں سے، ان کو آزمایا گیا دوستوں کی بے وفائیوں سے، ان کو آزمایا گیا کانٹے چبو کر، ان کو آزمایا گیا پیر کٹوا کر، ان کو آزمایا گیا نابینا بنا کر۔ بڑھاپے میں جو لوگ نابینا ہو جاتے ہیں، لوگ تقریروں میں ان بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان بدبختوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جس وقت جو نابینا ہو جائیں گے بڑھاپے میں، جب جن کو اللہ تعالیٰ جن کی آنکھیں لے اور وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ آنکھ والوں کو فرمائے گا کہ تمہارے لیے دیدار محدود وقت کے لیے ہے، اور جن کی بینائی چھینی تھی اللہ فرمائے گا میں نے تمہاری بینائی چھین لی تھی، آج تم مجھے محدود وقت کے لیے نہیں دیکھو گے، جب تک تمہارا جی چاہے گا تب تک تم میرا دیدار کرتے رہو گے۔ اس لیے کہ میں نے تم سے تمہاری آنکھیں چھین لی۔ آنکھیں چھین جانا کسی جرم کے سبب سے نہیں ہے، اللہ کی آزمائش مومنوں کے لیے۔ بیماری ہو جانا جرم کے آزمائش ہے، بلکہ جب آزمائش مصیبت زدہ لوگوں کو اللہ اجر دے گا، بیماری کا اجر، آنکھوں کا اجر، پیروں کا اجر، بھوک کا اجر، پیاس کا، لیکن اس اجر کب ملے گا؟ ایک شرط ہے، انہوں نے دنیا میں شکایت نہیں، ورنہ کچھ ایسے بھی ہوں گے وہ کہیں گے کہ میں بھی تو بیمار تھا، میرے بدن میں بھی تو کیڑے پڑ گئے تھے، کہا چل نکل تو جھوٹا ہے، تو اللہ کی شکایتیں نہیں کرتا، تو اللہ کی شکایت، اس لیے تجھے اجر نہیں ہے۔ اجر کسے ہے؟ جو کبھی شکایت نہیں ہے۔ جیسے ہماری عادت ہوتی نا، کبھی ہم تھک جا کر رہتے ہیں، اب بہت تھک گیا ہوں، یہ شکایت ہے، بہت تھک گیا ہوں، کس سے شکایت کرے؟ اللہ کی شکایت۔ تھکاتا کون ہے؟ اللہ۔ فریش کون کرتا ہے؟ اللہ۔ سر درد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کیوں کہا؟ غیر سے کیوں کہا سر درد ہوا؟ آپ کو کہنے کا حق صرف دو سے تھا، یا تو طبیب کو کہا ہوتا یا تو حبیب کو کہا ہوتا۔ طبیب کو اس لیے کہتا کہ دوا لینا ہے، حبیب کو اس لیے کہتا کہ دعا لینا ہے۔ تیسرے کو کہا کیوں؟ تیسرے کو کہا کیوں؟ بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، جو اور اوپر عشق کی منزل پہ فائز ہے، پھر وہ تو طبیب کو بھی نہیں بتاتے، وہ تو حبیب کو بھی نہیں بتاتے۔ آئیے سنیے، جو اوپر بہت عشق، اور ان اوپر والوں میں امیر المومنین، امام المتصدقین، امام المشاہدین، اصدق الصادقین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ توحید کا پیالہ حضور نے پلایا تھا، توحید کا پیالہ حضور نے پلایا تھا، اور کیا مقام پر حضور علیہ السلام نے پہنچا دیا تھا میرے آقا کے صحابہ کو، قربان جائے۔ حضور نے ارے جس کی نظر ذرے کو آفتاب بنا دے، ان کی نظر نے صدیق کو کیا بنایا ہوگا؟ اندازے ہی ناکام ہو جاتے وہاں۔ ان کا مقام اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے
کہ دیکھنے والوں کی ٹوپیاں گرتی ہیں مگر ان کے مرتبے نظر نہیں آتے. ہاں ان کا مقام وہی ہے جو خدا نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. ہاں اور بلکہ ابو بکر صدیق تو وہ ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام سے ایک بار صدیق اکبر نے پوچھا کہ رضوان اکبر کیا ہے. صدیق اکبر نے پوچھا رضوان اکبر کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رضا. آقا نے کہا رضوان اکبر وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کی تجلی عام طور پہ فرمائے گا کہ لو بھی مجھے دیکھ لو، اور جن کو رضوان اکبر ملا ہے ان کے لیے خاص تجلی کرے گا خصوصی طور پر کہ تو مجھے خاص دیکھ. تو کہا حضور یہ رضوان اکبر کون ہے؟ آقا فرمایا میری امت میں رضوان اکبر پر تو فائز ہے. اے ابو بکر تو فائز اس مقام پر جن کے لیے خدا خاص تجلی فرمائے گا جنت میں. یہ صدیق اکبر حضور نے توحید کا جام پلایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن جبریل علیہ السلام تشریف لائے. آپ کی توجہ ہے تو ذرا غور سے سنیں. ایک بار ہماری تھوڑی مصیبت آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں پیٹ درد کر رہا ہے، سر درد کر رہا ہے، بیمار ہے. کبھی تو ہم مائک پر ہی گانے لگتے ہیں کہ بہت بیمار ہو کر کے آئے. تو آپ سے پوچھا کہ کس نے کہا کہ آپ بیمار ہو کر کے آئے. آپ یا تو طبیب کو کہتے ہیں یہ تو ادنا درجہ ہے، یا طبیب کو کہتے ہیں یہ حبیب کو. عشق کا درجہ تو یہ ہے کہ نہ طبیب کو کہو نہ حبیب کو کہو، اس لیے کہ جو بیماری دینے والا ہے وہ خود بھی طبیب بھی ہے، وہ حبیب بھی. وہاں کیا کریں گے، لیکن یہ اعلیٰ درجہ ہے، اس پر ہم لوگ فائز بھی ہو سکتے ہیں. اس مقام پہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں جلوگر موجود ہے، حضور کے قدموں میں بیٹھے ہوئے. جبریل علیہ السلام آئے. یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کے ابو بکر کو بھی سلام کہتا ہے. کیا بلند کیا خدا جن پر سلام فرما رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ کیا آپ ابو بکر سے پوچھیں. یا رسول اللہ آپ اپنے ابو بکر سے پوچھیں، یار غار سے پوچھیں. اب تو وہ ٹھیک ہے نا، اب وہ ٹھیک ہے نا، اب وہ ٹھیک ہے، اچھے ابو بکر. اب صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا ابو بکر اللہ تیری خیریت پوچھ رہا ہے. حالانکہ اس کو سب معلوم ہے، لیکن خیریت پوچھنا صرف مقام بتانے کے لیے. اگر اللہ نے نہ پوچھا ہوتا کیونکہ وہ تو جانتا ہی ہے، عالم الغیب و شہادت، وہ نہ پوچھا ہوتا تو پھر یہ عنوان کب بنتا اور تقریر کب ہوتی اس پر. حضور علیہ السلام فرما رہے ابو بکر اللہ تیری خیریت پوچھتا ہے، بتاؤ تم کیسے ہو. اور اب تو ٹھیک ہو نا. تو کیوں ابو بکر کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، کوئی معاملہ تھا؟ ہاں یا رسول اللہ بیمار تھا، تم نے مجھے تک نہیں بتایا. حضور آپ نے جو اللہ کی محبت کا جام پلایا ہے، اس غیرت توحید نے مجھے اجازت نہیں دی کہ اپنے یار کی شکایت کروں. اس غیرت توحید نے اجازت نہ دی کہ یار کی شکایت کر دوں کہ اس نے مجھے بیمار کر دیا. یہ تھے آزمائش میں پورے اترنے والے لوگ. آپ کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. آپ کی توجہ میں چاہتا ہوں، حضور کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. آپ سے پوچھتا ہوں شیرپور میں اگر کسی امام، کسی پیر، کسی سید کے گھر میں چولہا نہ جلے اور تمہیں پتا چل جائے تو بولو ایک وقت کا کھانا اٹھا کر اپنے بچوں کا اس کے گھر پہنچاؤ گے کہ نہیں پہنچاؤ گے؟ میرا امام بھوکا ہے، وہ بھوکا کیسے ہے؟ میں اپنے بچوں کو 3 ٹائم کی بجائے 2 ٹائم کھلاؤں گا، 1 ٹائم کا کھانا امام کے گھر پہنچاؤں گا. میرا سید بھوکا ہے، میں اپنے بچوں کو بھوکا رکھ سکتا ہوں، آل رسول کو بھوکا نہیں رکھ سکتا. میرا پڑوسی بھوکا ہے، میں اس کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا. آپ کو حیرت ہے، سید کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے آپ، امام کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے آپ، ایک عام مسلمان کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے آپ. اور آپ کون ہیں؟ جمعہ آتے ہو، جب آپ بھوکا نہیں دیکھ سکتے داڑھی اڑاتے ہو، گٹر میں پھینکواتے ہو. آپ صرف نعرے کے عاشق رسول ہو، آپ بھوکا نہیں دیکھ سکتے. تو وہ لوگوں نے حضور کو کیسے بھوکا دیکھا 3 مہینے تک، جن کے لیے قرآن کہتا ہے تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. کہ تم کو جب دیکھو گے، ان کو جب بھی دیکھو گے تو یا تو رکوع کرتے دیکھو گے یا تو سجود کرتے دیکھو گے. وہ جمعہ والے مسلمان تھوڑی تھے، وہ تو گھر میں بھی نمازیں پڑھتے تھے.
وہ تو 5 وقت کے علاوہ بھی پڑھتے تھے، حتیٰ کہ وہ سفر میں رہتے تھے تو سواریوں کی نکیل چھوڑ دیتے تھے. ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے گیم کھیلتے ہیں، وہ سفر طے کرنے کے لیے جدھر سواری کا منہ ہوتا نفل نماز ادھر ہی شروع کر دیتے، نکیلیں چھوڑ دیتے تھے. اس پر پوری بحث ہے، نفل نماز کی سمت میں پڑھنا چاہیے. میں اس پر نہیں جاتا فقہ، لیکن صرف بتانا چاہتا ہوں. وہ پیرا دیتے ہوئے پیرا دے رہے ہیں اور کہ ابھی یار ابھی کچھ کام ہی نہیں، چلو نماز شروع کر دی. اتنا نماز سے شغف تھا کہ قرآن کہتا ہے تراہم رکعاً سجدا، تم دیکھو کہ ان کو رکوع سجود کرتے ہیں. ریاکار لوگ نہیں تھے کیا؟ فضلا من اللہ و رضوان، اللہ کا فضل تلاش کر. ان کے چہروں پہ داڑیاں تھی، انہوں نے جانیں قربان کی. پھر حضور 3 مہینے چولہا کیوں نہیں جلا حضور کے گھر میں؟ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا، کیوں نہیں جلا؟ معلوم تو ہوتا ان کو. جو ابو بکر صدیق پورا مال لے کر کرتا بھی حضور کے کہنے پہ لا کر رکھ دیں کہ حضور کسی میت کے کام آ جائے گا، کسی شہید کے کام آ جائے گا، جو کپڑا تک اتار دے اور ٹاٹ پہن لے، کیا اس ابو بکر صدیق؟ اور اچھا یہ بھی نہیں کہ وہ غریب تھے، بڑے مالدار تھے صدیق اکبر. عثمان غنی کا کتنا مال تھا یہ مشہور ہے، دولت عثمانی مشہور ہے. عبد الرحمن ابن عوف کے پاس کتنا مال تھا، یہ نہ سمجھنا کہ وہ سب غریب تھے، چند غریب تھے، سب مالدار تھے. اکثریت مالداروں کی تھی، کھجوروں کے باغ ہے، اچھا سب کچھ تھا. 3 مہینے تک حضور کے گھر چولہا نہیں جل رہا ہے. حضور صحابہ لا کے دیتے کیوں؟ تو بات یہ ہے کہ ان کو پتا تو چلتا. رسول اللہ کے گھر کے لوگ 3 مہینے تک چولہا نہیں جلاتے تھے، لیکن کبھی کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے اور حضور علیہ السلام کے گھر والے فاقے سے. پھر یہ 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، پتا کیسے چلا؟ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد پتا چلا کہ ایسا بھی ہے. اب آپ اندازہ کریں، یہاں تو تھوڑی سی مندی آ جائے تو پورے گاؤں کے اندر ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، مندی ہے. کب تک اللہ کی شکایت؟ صبر بھی تو سیکھو، شکر بھی تو سیکھو. اور یاد رکھنا، ہر مندی کے پیچھے اگر صبر کرو گے اور شکر کرو گے ایک نئی تیزی ہوگی. ہر مصیبت کے پیچھے راحت ہوگی. شکر کا جذبہ پیدا کرو، آزمائش کو نپٹنے کا جذبہ پیدا کرو، امتحان کو نپٹنے کا جذبہ پیدا کرو. اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، چھوٹی آزمائش میں ڈال کر بڑی آزمائش سے بچا لیتا ہے. پیر ٹوٹ جائے تو یہ نہ کہو یا او میرا پیر ٹوٹ گیا، اللہ تیرا شکر ہے، بڑی مصیبت چھوٹی پہ ٹال دی. جان ہی چلی جاتی تو کیا کرتا؟ کون سا پیر رہ جاتا؟ ارے جان بچا لی، پیر گیا تو گیا، ہاتھ گیا تو گیا، یہ گیا تو گیا. یہ شکر کا جذبہ ہونا چاہیے. ایک دن حضرت لقمان حکیم، بڑے بزرگ بڑے دانا تھے، لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے بیٹا مصیبت آئے تو کبھی واہویلا مت کرنا، یہ اللہ کی آزمائش ہے. اور اللہ آزمائش ڈال کر کے بڑی جو مصیبت ہوتی ہے اس سے بندے کو بچا لیتا ہے. اس لیے کبھی واہویلا نہیں کرنا. آپ سے بھی کہتا ہوں، اب یاد رکھنا، اگر بیمار ہو جاؤ نا تو واہویلا نہیں کرنا، اللہ تیرا شکر ہے. اور ڈاکٹر کو اس نیت سے بتانا کہ علاج کراؤں گا، اللہ کی شکایت کی نیت سے. کسی بزرگ کو بھی بتانا ہو، یعنی میں حبیب کو، اس نیت سے کہ نجات کے لیے دعا کر دیں گے، اللہ کی شکایت کی نیت سے. کبھی اللہ کی شکایت نہیں کریں. اللہ تیرا شکر. اور ہم کون ہیں؟ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ خوشی دیتا ہے تو بھی شکر ادا کرتی ہوں، اور غم دیتا ہے تو بھی شکر ادا کرتی ہوں. کہ غم پہ کیوں شکر؟ کہ میں آنے والی نعمت اور مصیبت کو نہیں دیکھتی، میں تو دینے والے ہاتھوں کو دیکھتی ہوں. میں تو دینے والے یار کے بھی اس نے دیا، یاد تو رکھو، اس نے دیا کیا یہ چھوڑو، لیکن دیا تو نظر تو ہے ہم پر. اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اس سے ایک بزرگ تھے، وہ ہر سال حج کو آتے تھے. بزرگ تھے ہر سال، وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، آواز آتی تھی لا لبیک. وہ مستی میں جھومنے لگتے. دوسرے لوگ تو اپنی انسلٹ محسوس کرے، بے عزتی محسوس کرے. یہی ہوتا ہے نا. اللہ کے یہاں بھی مغرور بننے چلے، فرعون بننا چاہتے ہیں، نمرود بننا چاہتے ہیں. ارے اللہ پر نظر رکھو، ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ تو جو چاہے کر، ہم تیری ملکیت ہے. تو بادشاہ ہے، ہم رعایا ہے. تو حاکم ہے، ہم محکوم ہے. ہم ساجد ہیں، تو مسجود ہے. تیری بادشاہ، تیری ملکیت. ہمارا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. اگر نماز پر کچھ نہ دے
تو بھی تیرا کرم ہے. کیوں ہم لے کیا؟ جسم ہمارا نہیں، زبان ہماری نہیں، پیر پہ جو چل کے گئے وہ پیر ہمارے نہیں، جو مسجد زمین پہ بنی وہ زمین ہماری نہیں، وہ مسجد ہماری نہیں، جو تلاوت کی وہ کلام ہمارا نہیں، جس سے عبادت کی وہ توفیق ہماری نہیں، سب تو تیرا ہی تیرا ہے. اس سے صلہ کیا مانگو؟ بلکہ میں تو شکر کروں اس پر کہ تو نے لا کر اپنے گھر میں کھڑا کیا.